بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ النساء کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے سوالات تو پہلے رکوع کے گروپ میں ہم نے شیئر کر دیے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک درس میں سورت کے مجموعی طور پر تعارف پر پورا ایک درس دیتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے سورۃ آل عمران پر بھی اسی طرح بات کی تھی، سورۃ البقرہ پہ بھی ہم نے اسی طرح بات کی تھی۔ تو ایک خاکہ جسے کہتے ہیں اور ایک مجموعی جو بیان ہے سورت میں، وہ میں پورا ایک درس اس پر لگاتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو درس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے سامنے پوری ایک سورت کا تصور ان کے سامنے آ جاتا ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے اور مدنی سورت ہے۔ یہ مدنی سے مراد یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور یہ جو النساء ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی سورۃ النساء، اس کا ذکر ہمیں صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے، حدیث نمبر 980 بھی ہے اور 3304 بھی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو نساء ہے، نساء یہ نام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام دیا تھا اسے، یعنی نساء کا۔ تو نساء اصل میں امرأہ کی جمع ہے، امرأہ کہتے ہیں ایک عورت کو، اور نساء کہتے ہیں زیادہ عورتوں کو، یعنی جمع ہے یہ نساء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صورتوں کے نام بھی رسول اللہ نے دیے، تو اس صورت کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء رکھا، نساء۔ اور اس میں چونکہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر انہیں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے برابر اور مرد کو عورت کے برابر قرار دیا ہے، یعنی حقوق میں اور بحیثیت انسان کے، اور ایمان میں، عمل صالح میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے حوالے سے بھی۔ ایک تو ہم نے حوالہ سورۃ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور گزشتہ درس میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1400-1500 سال پہلے قرآن پاک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مرد اور عورت کوئی بھی اچھے کام کرے اللہ کی بارگاہ میں وہ برابر ہی درجہ حاصل کرتے ہیں، درجہ پاتے ہیں۔ یہ باتیں آج تھوڑی سی ہمیں عجیب سی لگتی ہیں، لیکن جس معاشرے میں قرآن اترا تھا تو چونکہ وہاں پہ یہ تفریق موجود تھی، عدم مساوات تھی، اور عورتیں، بچے، غلام، ان کے ساتھ کوئی سلوک صحیح انسانی سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا، فرق کیا جاتا تھا۔ تو اس معاشرے میں رہ کر ذرا آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے کیسے علی الاعلان واضح طور پر مسلمانوں کو اور اس معاشرے میں رہنے والوں کو تعلیم دی تھی۔ آج ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو اس طریقے سے خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ مذہب کو بھی بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیقے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی بیٹی کا 1 بکرا اور بیٹے کے 2 بکرے عقیقے پہ ذبح کیے جانے چاہیے، تو اسے پھر منسوب کر دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ بیٹی کے لیے 2 کیا کوئی 4، 6، 8، 10، 15 بکرے ذبح کر دیں، بیٹے کے لیے آپ اتنے ذبح کر دیں، تو اس کی کوئی تفریق نہیں۔ یہ جان بوجھ کر ہمارے ہاں یہ باتیں، یہ مسائل بیان کیے گئے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے وہی جو ایک اندھی تقلید کا ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں، پھر اس کو اختیار کر لیا گیا، باقی اس کا کوئی وجود نہیں ان باتوں کا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے عورت اور مرد کے بالکل کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں بیان کی، لیکن ان کا فنکشن بالکل واضح بات ہے کہ فطری اور جبلی طور پر جدا جدا ہے دونوں کا،
اور ان کی جو ساخت ہے، نفسیات ہے اور جسمانی ساخت ہے، وہ سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو واضح بات ہے کہ کائنات کے نظام کو اور دنیا کے نظام کو چلانا تھا۔ ایک ہی ساخت میں سب چیزیں اور ایک ہی رجحان کے ساتھ سب چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ تو اس طرح تو جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر سارے ڈاکٹر بننا چاہتے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ایٹیچیوڈ لوگوں میں پیدا کیے، رجحانات پیدا کیے، تو پھر کوئی کسی شعبے کو، کسی پیشے کو چنتا ہے، کوئی کسی شعبے اور پیشے کو چنتا ہے، تو اس طرح اس کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں میں فرق تو پیدا رکھا ہے، لیکن یہ فرق اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہے اور کوئی برتر ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم جیسے سورۃ النساء کے ایک ایک رکوع کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر میں تفصیل کے ساتھ یہ باتیں وہاں پر بیان کروں گا۔ تو یہ سورۃ النساء ہے، تو چونکہ اس میں نساء کے مسائل کو بیان کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام نساء رکھا ہے، اور اس میں نساء کا لفظ بھی ہے، تو اس لیے بھی یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور اس کا عنوان یہی بن گیا۔ اب اس کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جو نکاحوں پر بھی تلاوت کی جاتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پہ جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک ہی اصل سے، وخالق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کے زوج کو پیدا کیا۔ یعنی یہاں پر زوج سے مراد حضرت حوا ہو گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی مٹیریل ہے اور اسی سے دونوں کو پیدا کیا گیا۔ اور وہ مٹیریل کیا ہے؟ وہ مٹیریل ہے مٹی، کہ جس سے مرد اور عورت کو دونوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مرد اور عورت کے تعلق سے نسل انسانی کو بڑھایا گیا۔ تو یہاں پر آدم و حوا کا ذکر یہاں پر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بہت سے مرد اور عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحموں کے ذریعے سے بھی تم رحموں سے بھی ڈرو، یعنی یہاں پر رحموں کا بھی تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد یہ کہ چونکہ رحم سے ہی سب کا تعلق جا کر جڑتا ہے، یعنی وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، ہمارے جو خاندان اور رشتہ دار وجود میں آتے ہیں تو وہ اسی ارحام کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ میری دادی کا جو رحم ہے، ہم سب کے سب اس سے جا کر جڑ جاتے ہیں، یعنی میرے والد ہیں، میرے تایا ہیں، پھر تایا کی آگے اولادیں ہیں، وہ سب کے سب میرے جو کزن ہیں تو وہ میرے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بنتے جاتے ہیں، تو ہمارا ایک رحم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ارحام ہیں، قرآن پاک نے کہا۔ تو چونکہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، خونی رشتے ہیں، اور ایک رحم سے جا کر جڑ جانا ہے، یہ در حقیقت یہیں سے پھر ایک دوسرے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی عائد ہوتی ہیں۔ یعنی پھر ہمیں اپنے گھر سے جب ہم شروع کرتے ہیں حقوق کی ادائیگی، پھر اس کے بعد اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اس کے پھیلاؤ میں پھر ہمارے جو اقربا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی پھر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسی کا نام صلہ رحمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ارحام جب کہا کہ اس سے بھی ڈرو یا اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہاں تقوی سے مراد یہ ہے کہ جو ارحام سے متعلق تمہارے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، اور صلہ رحمی کا معاملہ سب کے ساتھ رکھو۔ یہ پہلی آیت ہے، اور یہ نکاح کے خطبے میں اس کی تلاوت ہمیشہ کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلاوت کی۔ اور اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ یہ گویا کہ ایسے ہے، یہ تلاوت کر کے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی تم اپنے خاندان کے آدم و حوا ہو، یعنی کہ جب کسی دو کا نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت کا، وہ در حقیقت اپنے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں، ان سے اولاد پیدا ہوگی، پھر ان سے اولاد پیدا ہوگی، پھر ان سے اولاد پیدا ہوگی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح پھر پھیلاؤ ہوتا ہے، جس طرح آدم و حوا کے ملاپ سے اس دنیا میں انسانوں کا پھر پھیلاؤ ہوا، اور وہ منتشر ہوئے اور اس کائنات میں پھیل گئے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ رکوعوں کے حساب سے میں مختصر آپ کے سامنے جو وقت ہے ہمارے پاس، اس میں پورا ایک بیان کر دوں کہ کیا بیان کیا گیا ہے ان کے رکوع میں،
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ رکوع یہ بعد کی تقسیم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تقسیم نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے کی بھی تقسیم نہیں ہے، یہ بعد کی تقسیم ہے، لیکن یہ اپنی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھیے ایک کتاب ہوتی ہے، اگر وہ چند یا ایک آرٹیکل مضمون ہوتا ہے، اگر وہ مختصر ہو نا تو یا اس کے چیپٹرائز اس کو کر دیا جائے تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات ہے اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھ لیتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر صرف ایسے لمبا ایک مضمون ہو تو اس سے کئی دفعہ انسان کو مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس کو مکمل نہیں پڑھ پاتا۔ تو قرآن پاک کے یہ جو 30 پارے ہیں یہ بھی بعد میں بنائے گئے، یعنی مہینوں میں 30 پارے ختم کر لینا، روزانہ اگر ایک پارہ پڑھا جائے۔ اور اسی طرح جو رکوع کی تقسیم ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح اگر 20 تراویح روزانہ پڑھی جائیں تو قرآن پاک رمضان المبارک میں بہت آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ایک رکوع ہر رکعت میں اگر پڑھا جائے تو 20 رکعتوں میں 40 رکوع ہوں گے، تو اگر اس طرح حساب لگایا جائے تو تراویح میں قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف منازل بھی ہیں، جیسے قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو یہ تقسیمیں ہمیں کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہیں، آپ نے تقسیمیں کی، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بعد میں پھر صلحاء نے، علماء نے اس کو تقسیم کیا تاکہ لوگ پڑھنے میں آسانی محسوس کریں۔ جیسے رکوع بنا دیے گئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کے اتنے رکوع ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کے تقریباً کوئی 24 رکوع بنتے ہیں، تو 24 رکوع اگر ہیں تو یہ بھی ایک تقسیم ہو جاتی ہے کہ جی آج میں نے سورۃ النساء کے 5 رکوع میں نے پڑھے، تو میں پھر 10 کل پڑھوں گا، 5 تو 10 ہو جائیں گے۔ اس طرح گن کر وہ انسان 5 دن میں 4 دن میں سورۃ النساء کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک اس پہلو سے یہ رکوع بنائے گئے ہیں۔ پہلے رکوع میں سورۃ النساء کے ایک تو پہلے رکوع میں چونکہ یتامہ کے حقوق اور جو ولی ہے اس کی ذمہ داری، عورتوں کے حقوق اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو پہلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے الحمدللہ پڑھا کہ غزوہ احد کو بیان کیا گیا۔ اب اس میں 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اب جب وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تو وہ 70 صرف صحابہ نہیں تھے بلکہ 70 خاندان آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بے آسرا اور بے سہارا ہو گئے۔ تو وہ جو 70 خاندان تھے ان میں سے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 2 4 5 افراد بھی ہوں تو کتنے ہزاروں لوگ بن جاتے ہیں کہ جو اس وقت اس مشکل میں اور اس بحران کا شکار ہوئے۔ تو سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا بیان ہے اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اب یہاں پر سورۃ النساء کے پہلے رکوع سے ہی وہ جو مشکل غزوہ احد سے پیدا ہوئی تھی، غزوہ احد کے بعد، اس کا جو حل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کیا۔ یعنی سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو جو یتامہ کے حقوق ہیں، مثال کے طور پر والد فوت ہو گئے، اب پیچھے کوئی دوست ہے، چچا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھی ہے، اب انہوں نے کاروبار کو سنبھال لیا، اب وہ اس کاروبار میں سے کتنا لے سکتے ہیں، اور وہ جو بچہ یتیم ہے اس کو کس وقت ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، وہ اس کا بزنس، اس کے باپ کی تجارت و کاروبار، زمین جو کچھ بھی موجود ہے وہ کب ان کو کر دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور یعنی بتا دیا کہ بھئی جو ولی ہے اور بعد میں نگران ہے، سرپرست ہے، وہ کتنا لے سکتا ہے اس مال سے، تجارت سے، اور کتنا اس کو چاہیے کہ وہ ولی اپنا یتیم کے سپرد کرے، اور کب سپرد کرے، حتی اذا بلغ النکاح کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب نکاح کی عمر کو پہنچنا یعنی مطلب یہ کہ وہ بالغ ہوگا تبھی نکاح کو پہنچے گا، نکاح کی عمر کو، تو کہا کہ پھر تجارت پھر تم اس کے سپرد کر دو، لیکن جب تم ان میں رشد کو پاؤ۔ رشد سے مراد یہ ہے کہ دانائی، سمجھداری، کہ وہ واقعی بزنس کو، کاروبار کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا۔ اب ایک مسئلہ تو یہ تھا یتامہ کا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا اور بنیادی احکام دے دیے ولی کو۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ خواتین کا تھا کہ جو خواتین بیوہ ہو گئیں، اب واضح بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی مشکل معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ بھئی اتنے مرد حضرات جو شہید ہو گئے، ممکن ہے کہ اس وقت جو صحابہ شہید ہوئے کسی کے نکاح میں 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے 3 بھی ہو سکتی، وہ جس طرح کے حالات تھے وہاں پر جنگی حالات تھے اور ایمرجنسی صورتحال تھی،
وہاں پر مسلمان شہید ہوتے تھے اور غزوات ہوتے تھے، تو وہاں پر پھر ممکن ہے، اور ویسے بھی عرب کے کلچر میں بھی یہ باتیں موجود تھیں، اور اسلام نے آ کر اس پر پھر پابندی لگائی 4 سے زیادہ کی نہیں اجازت دی گئی۔ یہاں پر اسی بات کو بیان بھی کیا گیا، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4 یہ بیان کیا گیا۔ تو ممکن ہے کہ کسی صحابی کی 2 بیویاں ہوں، کسی کی 3 ہوں، کسی کی 4 ہوں، لیکن یہ بھی ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو خواتین ہیں ان کا سہارا کون بنے اور ان کے لیے سایہ کون بنے، پھر بچے بھی یتیم، بچیاں بھی یتیم، تو پھر یہ مسائل وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی پھر تعلیم دی۔ لیکن ایک بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپرومائز 2 باتوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوا، ایک تو عدل پر اور دوسرا ایفائے عہد پر، یعنی جو عدل ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے ہر صورت میں، کتنے مشکل بھی حالات پیدا ہو جائیں، یعنی جہاں پر نکاح کی یہ صورت بن جائے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، جنگی حالات میں بھی، لیکن وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کی تلقین کی ہے من خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اور اس کے آگے کہا کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ اگر تمہیں ڈر اس بات کا ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی ہے، یعنی حالات کتنے خراب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عدل جو معیار ہے، عدل جو قدر ہے، ویلیو ہے، اس کو نہیں کھویا اسلام نے، اس پر کمپرومائز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور سورۃ النساء میں کئی اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عدل کی بات کی۔ اور دوسری بات کیا ہے، دوسری قدر وہ ایفائے عہد ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ ایون کہ کفار جانی دشمن ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا، کوئی آپ نے معاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اپنے اس معاہدے کو پورا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دی اور اسی بات کی تلقین کی کہ جو تم وعدہ کرو، بے شک تم کسی مشرک سے کر رہے ہو، جیسے کسی کافر سے کر رہے ہو، کسی سے بھی عہد کر رہے ہو، تو اپنے اس وعدے کو تم نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی بڑی بنیادی قدریں ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی جب 2 2 3 3 4 4 عورتوں کی بات کی ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ تب ہے کہ جب تم ان میں انصاف کر پاؤ گے۔ اچھا، پھر آگے جا کر سورۃ النساء میں یہ بھی فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو۔ اچھا، یہاں پر انصاف سے مراد، بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ جی معاشی انصاف کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نہیں، یہاں پر تو انسان کے قلبی رجحان اور قلبی توجہ کی بات کی ہے، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ بھئی کہ اے اللہ، میں اپنی بیویوں کے ساتھ مکمل انصاف کی کوشش کرتا ہوں اور ہر طریقے سے اپنی طرف سے ممکنہ حد تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ نہ ہو، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن میری جو قلبی رجحان یا توجہ ہے وہ عائشہ کی طرف ہے، تو اس قلبی رجحان اور اس توجہ کو تم معاف فرما دینا۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو ایک انسان کی، جیسے انسان کا معاملہ اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انسان کا معاملہ اور دیگر افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جو قلبی رجحان ہے، توجہ ہے، یہ مختلف معاملہ ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جس طرح غم میں انسان کی آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ رونے لگے تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو منع کیا ہے رونے سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس رونے سے منع نہیں کیا، میں نے شیطان کی آوازیں نکالنا یا بیوقوفوں کی طرح رونا یا اپنی گالوں کو پیٹنا یا اس طرح کی آوازیں نکال کر اور گریبان پھاڑ کر، یہ جو انداز رونے کے اختیار کیے جاتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا میں نے اس سے منع کیا ہے۔ جو فطری انسان کا رونا ہے تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی لگا بھی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ایک توجہ کا ہونا انسان کا کسی طرف بھی، تو یہ ایک قلبی رجحان انسان کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کی جب بات کی ہے تو وہ در حقیقت اس رجحان کی بات کی ہے، لیکن جو مادی معیار ہوتا ہے، معاشی معیار ہوتا ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں۔ واضح بات ہے کہ انسان کے پاس دولت ہے تو مال ہے، یا جو گھر کے جو
چیزیں ہوتی ہیں ان کی تو برابر تقسیم ہو ہی سکتی ہے، تو اس لیے اس کی نہیں بات کہی جا رہی۔ تو اس مقام پر بعض لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے کہ دیکھو جی قرآن پاک نے کہا تم انصاف ہی نہیں کر پاؤ گے، تو مطلب یہ کہ پھر دوسری شادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک نے جہاں پر دوسری تیسری چوتھی کی بات کی ہے تو وہ خاص حالات میں، یعنی غزوہ احد رونما ہو چکا ہے، 70 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 70 خاندان لاوارث ہو چکے ہیں، ان کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اب آخر ان کو سنبھالنا تھا۔ اور وہ معاشرہ وہ پدری سوسائٹی تھی، پدری معاشرہ تھا، وہاں پر عورتیں کم باہر نکلتی اور کام کرتی تھیں، مرد زیادہ گھر سے باہر نکلتے اور کام کرتے تھے، اور وہاں پر جو حالات تھے مشقت آمیز حالات تھے، جنگیں کرتے تھے لوگ، اس کے ذریعے سے مال غنیمت لایا جاتا تھا، یا کھیتی باڑی ہوتی تھی، یا لمبے سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی اس وقت کوئی وسائل اور ذرائع مواصلاتی نہیں ہوتے تھے، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوتے تھے، لوگ جو گئے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، سالہ بعد پتہ چلتا تھا یہ بندہ مر کھپ گیا، وہاں پر فوت ہو گیا، اور بعد میں جا کر کوئی کئی سالوں کے بعد اطلاع گھر تک پہنچتی تھی۔ یہ تو صورتحال ہوتی تھی۔ تو اس لیے عورتوں کا معاملہ اس زمانے میں مختلف تھا، اور ان چیزوں کا تعلق تہذیب اور کلچر کے ساتھ انسان کے ہوتا ہے، معاشروں کے، اس کا تعلق کوئی دین اور مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ دین اور مذہب کی تعلیم وہی ہے جو ہم قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اگر سفر سے منع کیا تھا تو سفر سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ راستے میں ڈکیتیاں پڑتی تھیں اور لوٹ لیا جاتا تھا، مال و دولت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو ہم نے پھر اس کو مستقل ایک قدر کے طور پر اختیار کر لیا۔ ہم نے کہا کہ جی رسول اللہ نے چونکہ یہ فرمایا تو لہٰذا ہر زمانے میں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی۔ اور افغانستان میں اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اسی طرح کی ہی قانون سازی کی گئی ہے کہ ایک خاص حد تک عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے، اور اگر وہ کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی کو، بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ اب یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کا تعلق خاص زمانے کے ساتھ تھا، تو یہ اس کا تعلق کوئی ہمارے زمانے کے ساتھ اب نہیں رہا، اس لیے کہ اب سفر آسان ہو گئے۔ اب ایک خاتون یہاں سے بیٹھتی ہے، ڈنمارک چلی جاتی 6-7 گھنٹے میں، امریکہ چلی جاتی 24 گھنٹے میں، 18 گھنٹے میں، اور اسی طرح کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، تو وہ اب تو بالکل ہی سیف اینڈ ساؤنڈ سارا سفر ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حالانکہ یہ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت وقت آئے گا کہ جب عراق سے سفر کرے گی اور وہ مکے آئے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، یعنی رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب امن اور سلامتی ہو تو پھر عورت سفر کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج بھی ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے جو علماء ہیں وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جی عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ تو اسی چیز کو افغانستان والوں نے اپنے ہاں قانون بنا دیا اور نافذ کر دیا، تو وہاں پر اب عورت جون سی ہے وہ خاص کلومیٹر تک تو اکیلے سفر کر سکتی ہے، اس سے آگے وہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ معاشرے کا بالکل اختلاف ہے۔ تو یہاں پر اگر 2 3 4 شادیوں کی بات کی گئی ہے تو اس پر تو لوگ توجہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی کڑی شرط لگا دی کہ تم نے عدل کرنا ہے، اور عدل کا معاملہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر اس معاملے میں جو وعید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے اس کو بھی اگر انسان دیکھے جو خدا کا خوف رکھنے والا ہے، کہ وہ سب سے پہلے تو عدل اور انصاف پر توجہ کرے گا کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک بات کو لے لیا جاتا ہے اور باقی جو احکام ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی کیا اسلام میں لونڈی رکھنا جائز ہے؟ یعنی کہ وہی کہ قرآن پاک کے مزاج سے واقفیت نہیں ہے، قرآن کیا آپ کو کہتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، کیا بتاتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، نہ کوئی تزکیہ نفس کرنا ہے، نہ کوئی اپنی اصلاح کرنی ہے، نہ اپنے اندر کوئی خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، نہ آخرت پر یقین پیدا کرنا ہے، بس ایک بحث کو چھیڑ دینا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا جواب بھی آ جائے گا، فی الحال لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے میں نے یہ ان کو لکھ کر میں نے جواب دیا کہ ہمارا جو معاشرہ اور زمانہ اس وقت جا رہا ہے اس میں بہت ہی سنگین مسائل ہیں جو ہمیں اس وقت پیش ہیں، ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں جن سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، فی الحال تو ان مسائل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے
کہ جو ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر ہیں، تو ہم ان پر توجہ کریں۔ کجا یہ کہ ان مسائل کو ہم چھیڑ کر بیٹھ جائیں جن مسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ اسلام میں لونڈی جائز ہے ناجائز ہے۔ بھئی جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا یہ مسائل ہمیں کوئی درپیش ہیں اس وقت؟ جو درپیش ہے ان پر آپ بات کریں۔ تو یہ ایک ہماری کوئی ذہنیت بن گئی ہے، ایٹیچیوڈ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات کی جو ہمیں اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، حقوق العباد کا خیال کریں، تجارت سیاست آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے، دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، آپ آخرت جو ہے اس کی جواب دہی کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہے کہ بھئی آپ نے مرنا ہے خدا کے بارگاہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے اور ہم اپنے معاملات کو اور اپنی زندگی کو سنواریں اور بہتر انسان اپنے آپ کو بنائیں۔ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اور ان مسائل میں ہم ہر وقت الجھے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر اسلام نے 3-3 یا 2-2 3-3 4-4 کی بات کی تو ساتھ عدل کی اتنی سختی کے ساتھ شرط لگا دی، اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ اتنے سنگین اور ایمرجنسی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کی بات کی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن باقی باتیں جو آسان باتیں ہیں ان پر ہر کوئی بحث کرے گا اور گفتگو کرے گا۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا تھا وہ تھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ مال و دولت بھی تھے، رکھنے والے بھی تھے صحابہ کرام۔ اب ان کے جو آگے ورثات ہیں ان میں دولت کی تقسیم کا معاملہ بھی تھا، یتیموں کی وراثت کا معاملہ بھی تھا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ النساء میں پھر اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اب یہ دوسرے رکوع میں جا کر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے یعنی حقوق وراثت جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ قرآن پاک مختصر بات کرتا ہے اور اصول اور بنیاد بات کو بیان کر دیتا ہے۔ لیکن وراثت آپ دیکھیے کہ یہ واحد ایسا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ پورا ایک رکوع ہے اس پر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کو بیان کیا ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، میاں بیوی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہ بھئی عورتوں کو اسلام نے کم دیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جو حصے تقسیم ہوئے ہیں وہ قرابت کی بنیاد پر ہیں، اولاد کی بنیاد پر ہیں اور مالی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہیں۔ یہ 3 باتیں، قرابت یعنی مرنے والے سے تعلق، اس میں بہن آ جاتی ہے، اس میں بھائی آ جاتا ہے، اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، پھر اولاد ہے۔ اچھا، پھر اولاد کے بعد مالی ذمہ داریاں، یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ یعنی کون کفیل بن رہا ہے، کون قوام بن رہا ہے، معاشی ذمہ داریاں کس کے سپرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حساب سے اس کو زیادہ دیا جس پر مالی ذمہ داریاں زیادہ پڑتی ہیں۔ اب عورت کو جو بھی ملتا ہے وہ بھی عورت ہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو مرد کو ملتا ہے وہ پھر گھر پر تقسیم بھی ہوتا ہے، گھر پر لگتا بھی ہے۔ اور اگر مرد کماتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ مرد ہی، شوہر ہی، باپ ہی ذمہ دار بنتا ہے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی جواب دے، عورت جواب دے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ خیر، یہ تفصیلی ایک موضوع ہے، جب اس کا وقت آئے گا رکوع نمبر 2 کو ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جزوی طور پر تمام باتوں کو بیان کروں گا اور تفصیل کے ساتھ رکوع پڑھ کر، چونکہ 1 گھنٹہ 55 منٹ ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، تو ایک رکوع اور وراثت پر انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس پر میں بات کروں گا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے اس میں پھر عورتوں کے ساتھ سلوک کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند جو رسمیں ہیں ان کو بھی اس رکوع میں اللہ نے بیان کیا، یعنی جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے جو ہو گیا اس کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ وہ یہ کہ جب میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، کئی ایسے کم ظرف مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو پھر بعد میں شادی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی باتیں بتاتے اور لوگوں سے ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ زندگی کی جو باتیں ہیں، عورت کے جو عیب ہیں وہ بیان کریں گے، عورتیں مردوں کے یعنی بیوی جو ہے سابقہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کرے گی اور اس کے جو ذاتی زندگی کی باتیں، پرائیویٹ باتیں وہ بیان کریں گے، تو اس طرح ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش۔ اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے
کہ بہت سی باتوں کی حقیقت بھی نہیں ہوتی، لیکن جان بوجھ کر بدلہ لینے کے لیے، اور جو ایک کینہ اور بغض ہوتا ہے، دشمنی جو پڑ جاتی ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر غلط باتیں ایک دوسرے کی طرف منسوب بھی کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے قرآن پاک نے یہاں پر بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ خاص الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو، بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بات کو بیان کیا کہ بھئی تم ایک دوسرے پر بالکل تم عیاں ہوئے ہو، اریاں ہوئے ہو، یعنی اتنا تعلق تمہارا آپس میں تھا، اتنی قربت تمہاری آپس میں تھی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، کہ کہا کہ بھی حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے۔ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ جو أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اس سے مراد یہ ایک دوسرے تک پہنچنا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے اریاں ہونا، بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ قربت کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ کیونکہ اس وقت مرد ایسا کرتے تھے کہ بیوی پر تہمت لگائی، الزام لگایا، بہتان لگایا، اور پھر اس کی جو حق مہر ہے اور جو دیا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر واپس لے لیا کہ نعوذ باللہ کہ یہ عورت اچھی کردار کی نہیں، تو لہٰذا یہ میرا حق مہر اور یہ میری چیزیں، جو کہ عرب کی روایت تھی، وہ واپس لے لیتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے کہ وقت افضا بعضکم الی بعض کہا، یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی جب تم اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہو، اب اگر کوئی نوبت اگر طلاق تک بھی آ گئی تو پھر اپنے منہ کو بند رکھو، کیوں ایک دوسرے پر خام خواہ کے الزام لگاتے ہو، تہمتیں ایک دوسرے پر لگاتے ہو، ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہو، تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ شرفاء کا طریقہ اور اچھے لوگوں کا طریقہ یہ، جب میں شرفاء کا لفظ بولتا ہوں تو وہ شرفاء یعنی اس کو ایک مروج معنی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، اصل میں شرفاء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خاندانی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھے خاندان کے لوگ جن کی ایک سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اور وہ دین کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، شرافت کے حوالے سے، کاروبار میں ہیں، سیاست میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ نیک نامی کمائی ہوتی ہے کہ بھئی جب تم ایسے اچھے انسان ہو پھر یہ کیا رویہ تم اختیار کرتے ہو۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں بری روایت ہے اور ایسا ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈھکے چھپے انداز میں اور پردے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اور قرآن پاک کا یہ بھی بڑا خوبصورت اسلوب ہے، بڑی سی بڑی بات کو قرآن پاک ایسے خوبصورت انداز میں لپیٹ کر بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو، سامع کو، مخاطب کو وہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جسے انسان بالکل عیاں کر کے اور کھول کر بیان نہ کر سکے، اس کو اس انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے تک ایک مسئلہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو رکوع ہے یہ تیسرا رکوع ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے ہی مسائل کو بیان کیا، لیکن انشاءاللہ جب ہم یہاں پر آئیں گے تو پھر میں ایک ایک آیت کی روشنی میں پھر بات کروں گا، اور جو سوالات ہوں گے ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ اور جو چوتھا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کو بھی بیان کر دیا، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو بھی اللہ، جن کو ہم محرمات کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محرمات ہیں ان کو یہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو باقی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے وہ جائز ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، مختصر سا جملہ ہے، فرمایا تمہارے لیے حلال کیا گیا جو اس کے سوا ہے، جو اس کے سوا ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ جو محرمات ہیں وہ بیان کر دی گئی۔ اگر ایسے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ حلال کو بیان کر دیتا، پھر آپ دیکھیے کہ محرمات کی تو بہت لمبی لسٹ بن جانی تھی، حرام چیزوں کی بڑی لمبی لسٹ بن جاتی، وہ تو ہم کبھی بھی اس کو حل نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کو بیان کر دیا، محرمات کو بیان کر دیا، باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد جو پانچواں رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال جو ناحق طریقے سے کھانا ہے اس کو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی رکوع نمبر 5 میں۔ اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جو کمزور لوگ تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ تم نے کبھی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے تم نے نہیں کھانا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت کرتے ہو تو پھر تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، یعنی بیع و شراء ہے،
پرچیزنگ ہے اور بائنگ ہے، اس کے ذریعے سے تم کھا سکتے ہو، لیکن جو باطل طریقہ ہے لوٹ کھسوٹ کا، یہ غلط طریقہ ہے، کرپشن، اس طریقے سے تم نہیں کھا سکتے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے لوگوں کو تم قتل بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسی رکوع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ عورت اور مرد، فرمایا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جو فطری طور پر فرق رکھا ہے اس کی تمنا تم نے نہیں کرنی، یعنی مرد کو اگر مرد بنایا، عورت مرد بننے کی کوشش کرے، یا عورت کو عورت بنائے تو مرد کوشش کرے جی میں عورت بن جاؤں، تو یہ اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جدا جدا اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، لیکن فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اب مردوں کے لیے حصہ وہی جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مرد اور عورت کی بات کر دی گئی، یہ نہیں ہے کہ مرد کمائے، وہ تو خیر اس میں عورت کو بھی حصہ ہے اور بچوں کا سب کچھ معاملہ ہے، لیکن یہاں پر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو مرد کماتا ہے وہ مرد کو اس کا حصہ ملنا ہے، اور جو عورت کماتی ہے تو وہ عورت کو ہی ملنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، ایک تو اخلاقی اور عباداتی حوالے سے ہے، ایمان اور اسلام کے حوالے سے، اور اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو مرد جو کماتا ہے وہ کمائی مرد کی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی تنخواہ کو کاٹا جائے، اس کے مزدوری کو کم کیا جائے، یا عورت کی مزدوری کو اس لیے کم کیا جائے کہ جی وہ عورت ہے، تو یہ بھی منع یہاں پر کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو کرتا ہے اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو چھٹا رکوع ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسی رکوع میں ہی وہ جو ضرب کی بات ہوتی ہے، مارنے کی، وہ اسی رکوع میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا تو ہم اس پر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام تو یعنی معاشی کفالت کے ذمہ دار، یہاں پر اس کا ذکر ہوا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے میاں بیوی میں، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دیا۔ ہم اس طریقے کو، اس پروسیجر کو ہم مسلمان کبھی اختیار نہیں کرتے، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں آگے جا کر فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما، کہ جب تمہیں آپس میں باہمی لڑائی جھگڑے اور علیحدگی کا ڈر ہو تو پھر دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جائیں، ثالث وہ پھر صلح کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں صلح ہو سکتی تو پھر ٹھیک ہے وہ علیحدگی ہو جائے۔ تو قرآن پاک نے باقاعدہ ایک پروسیجر، کیونکہ خاندان کا اس طرح ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا معاشرے اور سماج کے لیے کہ بیٹھے بیٹھے مرد کہہ دیے طلاق اور عورت کہہ دی میں نہیں بسنا، تو طریقہ ایک ہے، جس طرح نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے طلاق بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور قرآن پاک کے ان مقامات کو پڑھ کر جو تأثر ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری حد تک چاہتا ہے کہ یہ گھر ٹوٹے نہ، یہ گھر جڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری حد تک جو کوشش کہہ لیجئے اور آخری حد تک جو پورا ایک پلان ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ بھئی یہ واقعہ رونما نہ ہو، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ میں چند مقامات بیان کر رہا ہوں۔ 7واں جو رکوع ہے اس میں تزکیہ نفس آپ کہہ لیجئے کہ نماز کے مسائل ہیں، وضو ہے، تیمم ہے، طہارت کے مسائل ہیں، اور پھر آخر میں جا کر شرک کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی جہاں پر جسمانی طہارت ہے وہاں پر پھر انسان کے قلبی اور باطنی جو طہارت ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی 7ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، یعنی دونوں باتیں پھر عام ہو جاتی ہیں۔ اور نماز حقیقت اس کا نقطہ عروج ہے کہ انسان ایک طرف وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک اور صاف کرتا ہے، نہانے کی ضرورت ہے تو نہاتا ہے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور وہ شرک کی بھی ایک یعنی شرک کے بھی اپوزٹ بات ہو گئی، یعنی شرک میں کیا ہے، سر کو جھکانا بتوں کے سامنے، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جھکا جا رہا ہے، تو لہٰذا شرک کی بھی ممانعت ہو گئی اور شرک کی بھی مذمت اور رد ہو گیا، اور جسمانی طہارت کا بھی اہتمام ہو گیا، یعنی دونوں طہارتوں کا اہتمام ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو 8واں رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس بات کو بیان کیا کہ اطاعت جو غیر مشروط ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اولی الامر کا ذکر کیا، اولی الامر سے مراد علماء بھی ہو سکتے ہیں، اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے قائد بھی ہو سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اختلاف کی صورت بنتی ہے تو پھر اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب 9واں رکوع جو ہے اس میں منافقین کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ تو ہے کامیاب، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، رفاقت ہے، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس کے بعد جو 10واں رکوع ہے اس میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ بزدل ہیں، اور جو مظالم ہیں کفار کے وہ عورتوں پر اور بچوں پر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جاتا ہے تو جو منافقین ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ جرت نہیں کرتے، وہ آگے نہیں بڑھتے، خود کو زبان سے مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اچھائی میں شریک نہیں ہوتے، برے کام کو، ظلم کو روکتے نہیں ہیں۔ تو یہ 9ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو 10واں رکوع ہے اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا۔ اور اب 11ویں رکوع میں پہلے تو منافقین کی طرف سے بڑا مطالبہ تھا کہ آپ بس ہمیں اب حکم دیجئے، بس ہم تو تیار ہیں جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے۔ جب حکم آ گیا پھر پیچھے ہو گئے، کہ کچھ تاخیر نہیں ہو سکتی، ہم مزید کچھ تیاری کر لیں، کچھ اپنے آپ کو بنا لیں۔ یہ ان کا رویہ جنگ کے حوالے سے تھا۔ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے تھے اور مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کا منافقین کا یہ جو دوسرا تیسرا رکوع ہے، یعنی 9واں 10واں اور 11واں رکوع، اس میں خاص طور پر منافقین کا جو کریکٹر ہے اس کو بیان کیا گیا۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہتان لگاتے تھے کہ اگر کوئی کامیابی ہوتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے، خدا نخواستہ کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی کہتے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کی وجہ سے اس طرح ہوا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تمہاری طرف سے۔ یعنی اللہ پاک نے کہا کہ بھئی جو تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، یہ در حقیقت جو تمہیں مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی اس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو 12واں رکوع ہے یہ بھی منافقوں کے جو سلوک اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام آخری حد تک اسی بات کی کوشش کرتا ہے کہ مثال کے طور پر ان احسنتم احسنتم، یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ تم سے سلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ تم بھی اچھے طریقے سے سلام کا جواب دے دو، اگر اچھے طریقے سے نہیں دے سکتے تو جیسا سلام وہ کرتے ہیں ویسے ان کو جواب دے دو۔ تو ہمارے ہاں یعنی اس پر ایک رائے بھی موجود ہے کہ بھئی سلام کا جواب دیا جائے نہ دیا جائے، لیکن صحابہ میں بھی اسی طرح ایک رائے یہ تھی کہ سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایسے دیگر جو بڑے صحابہ ہیں، فقیہ صحابہ، وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے، یعنی کوئی یہودی ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو وہ جیسے سلام کرتا تھا تو اس کا جواب دیتے تھے، اور اپنی طرف سے بھی سلام السلام علیکم یہ کہہ دیتے تھے۔ اور اس پر بڑی ایک موقع پر میں نے شاید بات کی تھی جب سورۃ مریم کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو وہاں پر میں نے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے اس نقطے پر۔ اس کے بعد جو 13واں رکوع ہے اس میں ایک تو مومن کو قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو مومن کا قتل کرتا ہے ارادتاً جان بوجھ کر۔ اور اس آیت کا جو نزول ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ منافقین کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، سازشیں کرنے کا، افواہیں پھیلانے کا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو ارادتاً مومن کا قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ اور اللہ نے اسی رکوع میں 13ویں رکوع میں یہ بھی بیان کر دیا کہ دشمن سارے برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور تم اس شخص کو جو تم سے سلام کرتا ہے نا، کیا وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، تو اس کو لستا مومنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی تم مومن نہیں ہو۔ جو واضح بات ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالیں اور دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ کوئی اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کہتا رہے اپنے آپ کو مسلمان۔
اچھا، پھر یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا 13ویں رکوع میں کہ دشمن سارے برابر نہیں ہوتے. وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہی یعنی جانی دشمن ہوتا ہے، ازلی دشمن ہوتا ہے، بڑا دشمن ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو قبیلہ ہے، جو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ اس قبیلے میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ازلی اور جانی دشمن ہے وہ ویسا دشمن نہیں رہتا. اور پھر یہ کہ ایک دشمن ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، ایک دشمن ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مخالف تو آپ کا ہے لیکن وہ آپ سے ایک رجحان بھی، قلبی رجحان بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے. تو لہٰذا جو مخالف اور دشمن ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ان میں کیا فرق ہوتا ہے پھر یہ ہم اسی رکوع میں 13ویں رکوع میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جو مجاہد ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور ہے، اور جو جہاد اور جنگ کے وقت بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے درجے اور ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اب اس کے بعد جو 14واں رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا. اور وہ لوگ کہ جو ہجرت کر سکتے تھے ہجرت نہیں کی. فرشتے ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم بڑے مجبور ہیں. تو فرشتوں نے کہا بھئی خدا کی زمین تو بڑی وسیع ہے، تم نے اس جگہ کو کیوں نہ چھوڑ دیا، تم آگے کہیں چلے جاتے. تو یہ 14ویں رکوع میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور 15ویں رکوع میں نماز دیکھیے ہر صورت میں ادا کرنے کا حکم ہے. اور منافقین کے بارے میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اٹھتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن سستی سے اٹھتے ہیں. نماز کی طرف ان کا رجحان، وہ توجہ، واضح بات ہے کہ اندر سے مومن جو نہ ہوئے تو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ نماز 15 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ بھئی تم جنگ میں ہو یا امن میں نماز کو تم نے پڑھنا ہے. رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ تقسیم کر لیں صحابہ کے، ایک جا کر دشمن کے ساتھ لڑے اور ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر جو فارغ ہو جائے وہ ان کی پوزیشن لے لے، وہ واپس وہ آ جائیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر خطرہ ہو تو پھر اپنے جو اسلحہ ہے، اپنے اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، وہ اپنے ساتھ لگائے رکھو اور اس حالت میں نماز تم پڑھ لو. اور یہاں پر پھر سفر کی نماز کا بھی ذکر کر دیا گیا. اب وہ جو سفر کی نماز ہے، اب اس مقام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے جو ایک تاثر ملتا ہے یا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر حرج کوئی نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو چھوٹا کر لو، مختصر کر لو. مطلب یہ کہ اگر پوری بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کسی کے پاس وقت ہے اور سہولت ہے، جیسے ہم چلے جاتے ہیں کسی شہر میں، ملک میں، پھر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے تو ہم نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں آپ کہیں پر بھی ہیں اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ پوری پڑھ لیں، تو پوری بھی پڑھی جا سکتے. جو قرآن کا اسلوب اور انداز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر تم نماز کو مختصر کر لو، یعنی 4 کو 2 کر لیتے ہو تو تم کر سکتے ہو، اگر نہیں بھی کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ ہمارے ہاں یعنی فقہا کا اس میں اختلاف ہے، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے تو یہی ہے کہ بھئی قصر ہمیشہ قصری کرنی چاہیے. یعنی آپ سفر میں ہیں تو بے شک آپ کو سہولت ہے، آپ کو آسانی ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ قصر نماز پڑھیں. اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 16 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلنا، 16واں اور 17واں رکوع، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب کو نازل کیا، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ فیصلہ کریں. اور یہاں پر منافقین کا جو کریکٹر ہے اور یہ جو ان کی سرگوشیاں ہیں، خفیہ مشورے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، اس کو بھی ضمناً یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ بھئی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو برائی کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ استغفار کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم پائے گا. یعنی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا نافرمان ہو، معصیت کار ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ استغفار کرے، بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور جو 17واں رکوع ہے اس کی جو آخری آیت ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ جو ہدایت واضح ہو گئی اور وہ پیروی کرتا ہے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں نولی ما تولا، ہم اس کو اسی طرف پھیریں گے جس طرح وہ پھرتا ہے، ونصلی جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، مساعت مسیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، پھرنے کی، رہنے کی۔ یہ آخری آیت ہے 17ویں رکوع کی۔ تو اس میں یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ رسول اللہ کی نافرمانی جبکہ ہدایت واضح ہوگی، اور پھر مومنین کا جو راستہ ہے اس کو ترک کر دینا۔ اب یہاں پر مومنین کے راستے سے مراد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات بیان کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا، کوئی سینکڑوں دفعہ کہتے ہیں، 100 دفعہ یا 200 دفعہ، کہتے ہیں مجھے اجماع پر، اجماع امت پر کوئی آیت نہیں ملی سوائے اس آیت کے۔ یعنی اجماع سے مراد کونسنسس، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ماخذ اجماع کا بھی ہے، یعنی اگر علماء کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، یہ مختلف اجماع کی اقسام ہے، اور بڑی لمبی یہ بحث ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں، اصول الفقہ کی کتابوں میں، اسلامک جورسپروڈنس میں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں مجھے یہ ایک آیت ملی کہ جس میں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے راستے کے علاوہ پیروی جو کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ امام شافعی نے تو اسے اجماع پر بیان کیا، لیکن اگر اس کو ہم کھول کر ذرا دیکھیں تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اور پھر اس دین کے جو پیروکار تھے، دین خداوندی کے، اللہ کے دین کے، وہ جو سنت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جاری کی، یہ در حقیقت اس اجماع کی بات ہو رہی ہے، یعنی امت کے اس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ جس پر پھر امت میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، کبھی اختلاف نہیں ہوا، پہلے دن سے امت نے اس کو اپنے عمل میں جاری کر لیا۔ اور آج شرق و غرب میں، شمال جنوب میں، مشرق مغرب میں، عرب عجب میں، جہاں بھی جائیں، عرب غرب میں جائیں، وہاں پر آپ کو یہی بات ملے گی کہ اسی طریقے سے ہی پیروی کی جا رہی ہے۔ جہاں دنیا میں جس ٹکڑے پہ آپ چلے جائیں، آپ کو اسی طرح ہی عمل کرتے ہوئے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ چیز ہمیں گھٹی میں دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں کتاب دی گئی یہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دین کا معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، یعنی دین کو ہم ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح دین کو ہمارے اندر راسخ کر دیا گیا، اس طرح رائج کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ جی میں دین کو نہیں جانتا، میں سنت کو نہیں جانتا۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، نماز 5 وقت کی پڑھی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حقوق اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حقوق العباد کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایسا ہے کہ جسے رائج کر دیا گیا امت میں کہ کوئی فرد بھی ایسا نہیں کہ جو ان باتوں کو جانتا نہ ہو۔ تو یہ یہاں پر مراد یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر جو 18 ہے اس میں پھر شرک سے بچنے کا بیان ہے، اور ساتھ یہ دیکھیے کہ بیان کیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اچھے کام کرتا ہے خواہ وہ مرد ہے یا عورت، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب مقامات آئیں گے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اذہان میں، ذہنوں میں بہت سے سوالات بھی اس حوالے سے پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کی تفصیلی انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ ہم ان مقامات پر کریں گے۔ 19واں رکوع یتیموں اور عورتوں کے پھر معاملے کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہا کہ بھئی تم عدل نہیں کر سکو گے، تو یہ وہ مقام ہے، میں نے بتا دیا کہ یہاں پر عدل سے کیا مراد ہے۔ 20واں رکوع ہے، یہ فرمایا کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ولو علی انفسکم، یہ جو عدل اور انصاف ہے یہ خواہ تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے، والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، کوئی غریب، کوئی امیر، کسی کے خلاف بھی کرنا پڑے فیصلہ تو تم فیصلہ دو۔ یہ 20واں رکوع ہے، اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد جو 21واں رکوع ہے اس میں منافقین کی سزا کا ذکر ہے، فی الدرک الاسفل، وہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں، تو یہ اسی رکوع میں 21ویں رکوع میں اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ توبہ کرو گے، اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اس 5ویں پارے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ الفاظ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، تو پھر اللہ کو کیا ہے کہ بھلا تمہیں
اللہ عذاب دے، تمہیں سزا دے۔ اب 22واں رکوع ہے، اس میں یہودیوں کے کردار کو بیان کیا گیا۔ حضرت مریم پہ انہوں نے تہمت لگائی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کا جو معاملہ ہے وہ بھی 22ویں رکوع میں بیان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو مطالبات تھے یہودیوں کے، ان کا بھی ذکر کیا کہ بھئی یہ کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، عہد کو توڑ دیا، آیات کا انکار کر دیا، نبیوں کے ناحق قتل کرنے کی ان کو کوشش کی، اور کہا کہ بھئی ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ہم تو آپ کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے۔ ربا یعنی سود کو کھانا، یہ انہوں نے روایت دیا، رواج کیا، اور پھر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے رہے۔ یہ یہود کا مکمل کریکٹر جو ان سا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 22ویں رکوع میں اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو 23واں رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غلوف سے منع کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی نبوت ہے یہ تسلسل ہے سارے انبیاء کے نبوت کا۔ یہاں پر حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، ابراہیم کا، یعقوب کا، سارے یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر کا یہاں پر یا تو سورۃ الانعام میں ذکر ہوتا ہے، یا پھر اس مقام پر بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھئی آپ کوئی نئے رسول بن کر نہیں آئے کہ بھئی پہلے کوئی نبوت رسالت نہیں تھی، کوئی آپ علیحدہ نبی رسول بن کر آئے، نہیں، بلکہ بتایا کہ آپ تسلسل ہیں موسیٰ و عیسیٰ کے۔ اچھا، پھر غلوف سے منع کیا گیا، تثلیث کا جو نظریہ ہے اس کو رد کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو در حقیقت اس بات کی تعلیم دی کہ یہود و نصارہ یعنی یہ جو کریکٹر رکھنے والے لوگ ہیں، اب یہود و نصارہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہر زمانے کے، ہر وقت کے جو یہود نصارہ ہیں وہ سارے ایسے تھے، ایسا نہیں تھا، اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود رہے۔ وہ ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے ساتھ بیان کیا، اور اچھے جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، ان کی تحسین کی، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ خود کو کہنے میں شرم نہیں محسوس کرتے، کوئی نعوذ باللہ ان کی شان گھٹتی ہے، نہیں، بلکہ وہ تو اس بات کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اللہ کا بندہ کہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ اے محمد، میں آپ کو کیسے بلاؤں، کیسے پکاروں، مخاطب کروں؟ تو آپ نے عرض کی کہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر یا اللہ تو مجھے مخاطب کیا کر، مجھے بلایا کر، یعنی یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ تو اب اس رکوع میں حضرت مسیح کا ذکر ہے، اور پھر اسی رکوع میں ایمان، عمل صالح کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اس طرح بیان کیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس برہان آیا تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین، یعنی قرآن کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول اور نبی بنا کر تمہارے لیے ہم نے بھیجا تمہاری طرف۔ یہاں پر اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر آخری جو آیت ہے اس کا وراثت سے پھر تعلق، یعنی کلالہ کے مسائل، جس کی اولاد نہیں ہوتی یا بہن بھائی نہیں ہوتے، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں تفصیل سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ رمضان میں بھی ہم نے باتیں کی تھی، لیکن وہ تشنگی رہ جاتی ہے، میری جو تشنگی ہے، پیاس ہے، وہ اس درس میں میری ختم ہوتی ہے۔ یعنی میں بڑی تسلی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے میں ایک رکوع کو بیان کرتا ہوں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی جز اور کوئی پہلو ایسا رہ نہ جائے کہ میں جسے بیان نہ کر پاؤں۔ تو چونکہ اب جو آج ہمارا پہلا درس ہے، یہ ایک مجموعی درس ہے تمام رکوعوں پر، اور سورت کے تمام جو تصورات ہیں اور جو تمام پہلو ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اختتام ہوتا ہے وراثت پہ، چونکہ آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کا آغاز بھی وہیں سے ہوا، یتیموں کے حوالے سے، اور پھر بیواؤں کے حوالے سے، پھر ان کی وراثت کے حوالے سے، تو سورۃ النساء کا اختتام بھی یہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ النساء پہ مجموعی طور پر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور پہلے رکوع کے سوالات آپ کو بھیجے جا چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم انہی سوالات پر آئندہ درس میں بات کریں گے، اور اگر آپ کے ذہنوں میں مزید کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔